نہیں وہ لکھتے ہوئے بندہ کیا نیت رکھتا ہے کہ کیونکہ مارکیٹ میں اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب عموماً ہمارے یہاں آج تک یہ ہے کہ زیادہ تر غیروں نے لکھی ہیں، یعنی حقوق پر ہی اگر دیکھا جائے کہ ایک ایسی کتاب ہو جس میں مخلوق کے حقوق بیان ہو، تو ایک جگہ آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی، غیروں کی مل جائیں گی. تو اب حالانکہ غیروں نے بھی کوئی اپنا کوئی تیر نہیں مارا، انہوں نے عربی کے ترجمہ کر دیا، یہ انہوں نے کام کیا، ترجمہ کر دیا. اب اس پہ وہ اس بندے کے چڑھ گیا اس کا نام. تو اب اگر بندہ خود لکھتا ہے تو یہ کیا نیت کرے گا کہ حاجت ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو پھر کاپی پیسٹ ہے. نہیں ہے، یعنی حاجت تو ہے، ظاہر سی بات ہے. اور کاپی پیسٹ کیا، اب انسپائر تو بندہ کسی سے بھی ہو جاتا ہے. انسپائر یعنی اثر لینا، اثر تو انسان کسی سے بھی لے لے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان کی کتابوں کے اندر عنوانات بڑے اچھے ہیں. بالکل ایسا ہے. اب سیدنا یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب عنان حکومت سنبھالی خلافت، تو اس میں بے شمار شعبے قائم کیے. تو ان میں بہت سارے اجمیوں سے مدد لی، رومیوں سے، کہ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو سپر پاور تھے نا، تباہ شدہ سپر پاور تھے وہ. پھر ایرانیوں سے بھی مدد لی کہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے یہ، تو ان سے پوچھ کر ان کے لوگوں کو جمع کیا کہ ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر لاؤ کر کے. ان میں سے بہت سارے مسلمان بھی ہوئے، مسلمان نہیں بھی ہوئے، ان کو بھی استعمال کیا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے. پھر اس کو اپنے لحاظ سے اس کو ڈھالا، اس کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یار اس کا فائدہ ہے، اس کو جاری کر دیا. اس میں کیا مسئلہ ہے. اور حکمت ضالۃ المؤمن، حکمت تو مومن کی ظاہر سی بات ہے ایک میراث ہے، گمشدہ میراث ہے. اور جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس نے بھی تو کسی سے دیکھ کے ہی، کسی سے سن کے یا پوچھ کے لکھا ہوگا نا. اور تمام علوم کے پیچھے تو وحی ہے، یعنی الہی ہے، وہ کسی نہ کسی نبی پر نازل ہونے والی وحی ہے وہ، یا کسی نہ کسی بزرگ پر ہونے والا الہام ہے. تو یعنی کسی کافر کا یا کسی بد مذہب کا تو اصلاً وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے. تو پھر کنوے نہ رہے وہ کہ وہ کنوے کر سکتا ہے. تو ضرور کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے اپنی. اب تو ہمارے پاس جیسے پاکستانی فوج کے پاس جیسے میزائل ہیں، تو یہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہیں سے لیا ہوئی ہے نا. ایٹم بم بھی کہیں سے لیا ہوئی ہے شاید. فارمولا تو ظاہر سی بات ہے کہیں اور سے آیا نا. تو پھر کیا کریں، کتنی ساری چیزیں ہیں. موبائل اب اپنے پاس ہے تو یہ کفار کا بنایا ہوا ہے. بعض لوگ حدیث پاک ذہن میں آتی ہے کہ تم دیکھ لو تم دین کس سے لے رہے ہو. ہاں، وہ تم دین کس سے لے رہے ہو، کہ یہ علم جو ہے یہ دین ہے، ٹھیک ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ہم دین سے سیکھ نہیں رہے، وہ ہمیں مطلب تھوڑی بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہ وہ تشریح کر رہا ہے اس کا. وہ تو کسی کا لکھا ہوا ہم تک پہنچا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے جو ماہر محدث ہوگا وہ کسی بد مذہب سے بھی لے لے گا حدیث، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ویسے بد مذہب ہے، اس روایت میں اس نے سچ ہی بولا ہے، اس میں اس نے گڑبڑ نہیں کی، ٹھیک ہے. مشاہد کے طور پہ یا مسافہ کے طور پہ وہ لے لے گا وہ حدیث اس سے. اصل یعنی وہ نہ بھی لے اس میں اگر، تو کسی کی یعنی شواہد میں تو یعنی وہ لے سکتا ہے نا. اس میں کسی یعنی جو ہے وہ ضعیف یعنی اس کو روایت کو قوت دینے کے لیے بھی کسی سے لے سکتا ہے. جس کو معلوم ہے کہ اس میں کیا عیب ہو سکتا ہے، کھوٹ کہاں پر ہوگا، وہ لے سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے.